اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والوں کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ تمہارے درمیان رہیں گے اور وہ تمہیں خیر کی طرف بلاتے رہیں گے۔ وہ دو کون ہیں؟ وہ دو کون ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نصیحت کرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ قرآن پاک وہ بھی تمہیں ہمیشہ نصیحت کرتا رہے گا اور اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا رہے گا، اور دوسرے موت ہے، وہ خاموشی سے تمہیں آخرت کی طرف بلاتی رہے گی۔ جب کبھی اپنے عزیزوں کا انتقال ہو، اپنے گھر والوں کا، رشتہ دار، احبا قربا کا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دل بسیج جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کو سنورنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنی آخری وقت کو یاد کر لو، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو موت اگر کسی کو سنوار نہ سکے تو بزرگوں نے فرمایا یہ دو چیزیں اگر کسی کو زندگی میں نہ سدھار سکیں تو تیسرا کوئی انہیں سدھار بھی نہیں سکے گا۔ میرے عزیزوں، قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط بنائے ہوئے قلعے کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں ہزار اختلافات ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ سارے انسان تو اللہ کو نہیں مانتے، سب نے اپنے اپنے خدا بنائے رکھے ہیں۔ دنیا کے ہر مسئلے پر انسانوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے موت کا مسئلہ ایسا رکھا کہ اس میں چاہے یہودی ہو کہ نصرانی ہو، ہندو ہو کہ مشرق ہو، کوئی بھی ہو، اس سے اسے انکار نہیں۔ ہاں پھر موت کے بعد والے معاملات پر پھر اختلاف ہے کہ جانا کہاں ہے، ہونا کیا ہے، لیکن مرنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ ایک دن سانسیں رک جائیں گی، ایک دن دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، اور وہ ہماری اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اور آپ چاہ کر کے بھی، پوری دنیا کی طاقتیں سمیٹ کر کے بھی اپنی زندگی کی دو سانسیں آگے نہیں بڑھا پاؤ گے۔ کسی کے بھی بس میں یہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور شہنشاہ، بادشاہ سب آئے، مال و دولت کی ریل پیل ان کے پاس کیا کمی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کو آگے نہ بڑھا سکے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نماز کا ایک سجدہ کرتا ہوں تو اس بات کا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں۔ موت کو اتنا قریب میں تصور کرتا ہوں۔ وہ رحمت للعالمین ہے اور سید الانبیاء ہے، وہ اپنی موت کو اس قدر یاد فرماتے۔ تو آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے جو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، علماء کے لیے بھی میں کہتا ہوں، حاضرین کے لیے بھی، جب کبھی تمہیں گناہ زیادہ پریشان کریں، دنیا کی لذتیں زیادہ اپنی طرف کھینچیں، تو اپنی موت کو یاد کرو۔ وہ تمہاری بے بسی کا دن، تمہارا ملک الموت کے پنجوں میں جکڑ جانا اور تمہارے ناخن سے لے کر کے ناک تک کی روح کو کھینچ لینا، اور وہ دن جب تمہیں یاد آئے گا کہ میں چاہ کر کے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاؤں گا، اپنا سر بھی نہیں اٹھا پاؤں گا، لوگ زبردستی مجھے اٹھا کر کے ایک شہر خاموشاں میں لے جائیں گے جہاں پر جانے کے لیے آج آپ بھی ڈرتے ہو، سب ڈرتے ہیں۔ اس قبرستان کی تنہائی میں تمہیں اپنے عزیز رشتہ دار چھوڑ کر چلے آئیں۔ آخر کار ہم مٹی کی غذا بن گئے، جہاں سے ہم آئے تھے وہیں پہنچ گئے۔ اس دن کو یاد کرو تو تمہیں گناہوں کی لذت سے بیزاری آئے گی۔ تمہیں دنیا جس طرح کھینچتی ہے اس سے تمہیں اکتاہٹ آئے گی نہیں۔ ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے، اور یہی چیز جس دن تمہارا دل لرز جائے اللہ کے حضور حاضر ہونے پر، وہیں پر تمہیں تقویٰ مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ بندہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے پر خوف محسوس کیا کہ مجھے بارگاہ الہی میں انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے،
اتنا بھی اگر اس کے ذہن میں خیال آیا وہ گناہ سے بچ گیا، رب تعالیٰ فرماتا سیدھے میں اس کا ٹھکانہ جنت بناؤں۔ یہ چیز کب آئے گی؟ آج تمہاری خواہش ہوئی بیٹھے بیٹھے چلو اٹھو آج گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو آج گناہ ہر طرف استقبال کر کے بلاتے ہیں، نئے نئے نام سے بلاتے ہیں۔ تمہیں نشے کے میدان بھی استقبال کر رہے ہیں، زنا کے میدان بھی استقبال کر رہے ہیں، تمہیں جوئے کے میدان بھی استقبال کر رہے ہیں۔ بہت سارے فیلڈ ایسے ہیں جہاں سجا دیا گیا ہے۔ آج گناہوں کی منڈیاں اتنی سجی ہوئی ہیں کہ تمہارا جانے کا بار بار من چاہتا ہے۔ جس دن تمہاری طبیعت یوں چاہنے لگی کہ مجھے آج رات چلنا چاہیے، دوسرے دوست بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس دن پھر تم نے یہ بھی خیال کر لیا چلا تو جاؤں گا تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تو رب تعالیٰ کے حضور بھی مجھے کھڑا ہونا ہے۔ تو جیسے ہی تمہارے دل میں یہ خیال آیا اور یہ گناہوں کی منڈی میں جانے سے اپنے آپ کو تم نے روک لیا، وہی دن تمہاری جنت کی بشارت کا دن ہے۔ وہی رات تمہاری بخشش کا پروانہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اور تمہاری جنت کا پروانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 نوجوان سفر پر نکلے تھے اور بارشوں کا موسم تھا۔ وہ اس پہاڑ کی ایک کوہ میں، غار میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے، تھکان دور کرنے کے لیے بیٹھے۔ اچانک طوفانی ہوائیں چلی اور ایک چٹان ایسی گری کہ ان کے غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ جس غار میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، غار کا منہ ایک بہت بڑے پتھر سے بند ہو گیا جس کو ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ گویا کہ وہ زندہ قبر ان کی بن گئی۔ کر کیا سکتے تھے؟ تینوں مل کر کے دھکا دیں تو وہ ٹس سے مس نہ ہو پتھر، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پتھر ہل نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی چٹان تھی۔ تینوں نے، یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں نوجوانوں نے اندر غار میں بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کیا کہ چلو ہم سب سجدے میں گرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ کیا تھا تو اس کو وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے مولا یہ چٹان ہم سے دور کر دے۔ سبوں نے یہ فیصلہ کیا، تینوں نے کہا ٹھیک ہے ہم باری باری اپنی ان نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو خالص ہم نے اس کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس میں سے ایک نوجوان گرا سجدے میں اور دعا کیا کیا؟ اس کی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ اللہ میری بوڑھی ماں تھی، میری ماں تنہا رہتی اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلاتا، خالص تیری رضا کے لیے۔ ایک رات میں اپنے کاروبار سے تاخیر سے پہنچا اپنے گھر، بچے بھی میرے بھوکے تھے، ماں بھی کھانا نہیں کھائی تھی، اور میں نے روٹی اور دودھ وہ گھر لے آیا۔ بچے چونکہ بھوکے بہت تھے، باپ سے مجھ سے لپٹ گئے، روٹی اور دودھ مانگنے لگے، مگر میں اپنی ماں کے پاس لے کر گیا اور ماں بھوکی تھی، دودھ اور روٹیاں پوری ماں پر ہی خرچ ہو گئی۔ اس رات کو نہ میرے بچوں کو روٹی مل سکی نہ مجھے، لیکن ہم نے شکوہ نہیں کیا کہ میری ماں کا پیٹ بھر گیا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ ماں کی خدمت میں نے کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے، اگر مولا تجھے یہ میری ادا پسند ہے تو اس چٹان کو دور کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، پتھر خود بخود ہٹا، اتنا ہٹا لیکن پورا نکلنے کے برابر نہیں تھا۔ دوسرا نوجوان اس نے دعا کیا کہ اے رب کریم، میں ایک بکریوں کے ریوڑ کا مالک تھا، بلکہ ایک بڑی زمین اور جائیداد کا مالک تھا، میرے پاس بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، مہینہ ہوتے ہی ان کی تنخواہ میں دے دیا کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مزدور اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، اس کی تنخواہ مجھے دینی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ مزدور چلا گیا، آیا ہی نہیں۔ چاہتا تو میں تنخواہ کھا جاتا اس کی، لیکن میں نے اس کی تنخواہ کو بچا کر رکھا اور اسے ایک بکری خرید لیا، سوچا کہ وہ جب آئے گا اس کو دے دوں گا۔ بکری کو میں پالا، بکری کے بچے ہوئے ہیں، پھر بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بکری میں اتنی برکت ہے کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ برکت والی جو شے ہے میرے آقا نے فرمایا بکری ہے، سب سے زیادہ برکت اس میں۔ وہ کئی مہینوں تک، سالوں تک آیا نہیں، لیکن بکریاں اتنی بڑھتی گئی
ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا ہو گیا، میدان بھر گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور آیا اور مجھ سے کہا کہ میرے آقا، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے یہاں خدمت کرتا تھا، مہینے میں آپ تنخواہ دیتے تھے، لیکن جس رات میں یہاں سے گیا تھا میرا مہینے کا آخری دن تھا، لیکن تنخواہ آپ سے میں نے نہیں لیا تھا، اگر آپ رحم کریں میری وہ تنخواہ جو بچی تھی مجھے دے دیں۔ آج کا سیٹ ہوتا تو بھگا دیتا، کون سی تیری تنخواہ، کون سی تنخواہ ہے، تو ایسے بغیر بتائے چلا گیا ہے، تیرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس مالک نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، تیری تنخواہ میں نے بحفاظت رکھی، اب میں تجھے تیری تنخواہ دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میدان میں لے گیا جہاں ساری بکریاں تھیں اور کہا یہ تیری تنخواہ۔ اس مزدور نے کہا کہ مالک میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہو، میری تنخواہ تو اتنی ہے کہ آج ایک بکری بھی نہیں آ سکتی، اور 1000 کے قریب بکریاں وہاں موجود تھیں، اتنی بکریاں آپ مجھے دے رہے ہو، میری تنخواہ اتنی تو نہیں تھی۔ اس نے سمجھایا ہاں اس وقت تیری تنخواہ جو تھی اس سے ایک بکری آ سکتی تھی، میں نے بکری خرید لی، اور اس بکری نے بچے دیے اور بچوں کے بچے ہوتے ہوئے اتنی آج برکت ہو گئی، اس میں ایک پیسہ بھی میرا حق نہیں، یہ ساری بکریوں کا مالک صرف تو ہے، یہ تیری تنخواہ کی امانت داری۔ جب اس نے ریوڑ کا پورا ریوڑ اس مزدور کے حوالے کیا تو رونے لگا، کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں؟ اور وہ روتے ہوئے نکلا پوری بکریاں لے کر۔ اب یہ شخص کہتا ہے مولا میں صرف اور صرف تیرے خوف سے اس کی امانت کو واپس کیا، کہ حساب تو تیرے دربار میں مجھے دینا ہی تھا، ایک نہ ایک دن تیرے دربار میں مجھے کھڑا ہونا ہی تھا، میں تیرے خوف سے اور تیرے ڈر سے اس کو اس کی امانت واپس کیا، اگر تیرے دربار میں میری وہ ادا پسند آئی ہو تو اس چٹان کو ہٹا دی۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور چٹان ہٹا۔ توجہ کرتا ہوں تمہارے اعمال بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیے گئے۔ اب تیسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے خاص وہ یہ ہے، تیسرا جو نوجوان تھا وہ سجدے میں گرا اور کہتا ہے اے رب ذوالجلال تو میرا خالق ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر ظاہر باہر اور باطن کو جاننے والا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ مولا میری چچا کی بیٹی تھی جس کا میں عاشق تھا، ہم دونوں میں محبت چلتی تھی، دونوں جوان تھے، چچا کی بیٹی سے اس کا عشق چلتا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے محبت کرتے، لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی خاندانوں کی وجہ سے۔ ایک دن ایک رات ایسی آئی کہ میرا خاندان بھی باہر تھا، اس کا خاندان بھی باہر تھا، گھر والے کوئی نہیں تھے، میں اس کے گھر چلا گیا اور ہم ایک حجرے میں تنہا ہو گئے، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، میری محبوبہ تھی، میں تھا، عاشق اور معشوقہ دونوں مل گئے ایک حجرے کے اندر رات کی تنہائی میں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ ہم بغیر کسی کے دیکھے اپنے دامن کو زنا سے دھبوں سے تار تار کر سکتے، لیکن اسی رات کو مولا ہمیں یہ خیال آیا دونوں کو کہ آج گناہ کر لیں گے، اس کا خاندان میرا خاندان تو نہیں دیکھ رہا لیکن رحمان دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ مولا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تیرے دیکھنے کا خوف ہمیں ایسا آیا کہ بدن میں لرزہ طاری ہوا، میں بھی پیچھے ہٹ گیا، میری محبوبہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ کہا ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے ہم اپنے جسموں کو سکون نہیں دے سکتے، ہم پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے کو ہم نے چھوا تک نہیں جب تک کہ ہمارا نکاح نہ ہو گیا۔ اے رب ذوالجلال خالص میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے اور تیرے خوف سے کیا تھا، اگر تجھے یہ پسند آیا تو ہم سے یہ چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں فوراً اس کی دعا قبول بھی، پوری چٹان کھسک گئی، خود بخود وہ پہاڑ کا ٹیلا ہٹ گیا اور یہ تینوں صحیح سلامت باہر آئے۔ میرے عزیزوں زندگیوں میں ہمارے پاس کچھ ہے ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے؟ آج جو آئی بھی ہماری مصیبتیں یہ پہاڑوں سے کم نہیں ہیں، یہ چٹانوں سے کم نہیں ہیں جو آج پوری امت پر گری ہوئی ہیں۔ ان چٹانوں کو ہٹانے کے لیے کبھی سجدے میں گر کر کے ہم عرض کر سکتے ہیں کہ مولا ہم نے
کسی رات تنہائی میں خواہشات کو قتل کیا، مار دیا صرف تیری رضا کے لیے، ہماری اس ادا کو پسند کر کے امت پر آئی ہوئی ان چٹانوں کو ہٹا دے۔ پتہ نہیں ہمارے پاس وہ اعمال رہ ہی نہیں گئے جس کو ہم وسیلہ بنا سکیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اور قرآن نے جو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت آ کر پکڑ لی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کرتے ہیں، لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پوری سورہ ان کے نام سے آئی، ان کی حکمت پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں۔ اور سب سے بہترین چیز لقمان حکیم کی کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں ضرور کرے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا۔ کیوں؟ اندازہ تو کرو، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، ساری دنیا میں کرتا ہی ہوگا، لیکن جس باپ کی نصیحتوں کو قرآن میں جگہ ملی، معمولی بات ہے؟ اللہ نے ان کی نصیحتوں کا ذکر قرآن میں کر دیا، معمولی چیز نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد جو نصیحتیں ہیں لقمان حکیم کی وہ یہ ہے، یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، بیٹا اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی تم کرو گے، اور وہ بھی کہاں؟ کسی پہاڑ کی چٹان میں گھس کر یا زمین کے اندر چھپ کر یا آسمانوں میں اڑ کر کرو گے، کہیں پر بھی جا کر کرو گے، یأتی بها اللہ، اللہ وہ تمہارے سامنے لا کے دکھائے گا، وہ برائی تمہارے سامنے آئے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزوں، ہم سب کو جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں بہت زیادہ پھیلو گے تو جانے کے وقت سمیٹ نہیں پائیں گے، وقت بہت کم ہوتا ہے، اور جلد بازی میں جب سفر ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہے سامان سمیٹنے کے لیے فلائٹ میں ابھی 10 منٹ بچے ہیں اور ہم ابھی ناشتے میں مصروف ہیں، تو ادھر سے پکارتے ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تو ناشتہ آدھا ادھر چھوڑ دیا آدھا ادھر چھوڑ دیا، پانی بھی نہیں پیا، نکل پڑے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے۔ سٹکیس آپ بھر رہے تھے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا، سارے کپڑے نہیں لے سکے، بھول بھال کر بہت ساری چیزیں چھوڑ کر نکل پڑے۔ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کیا کیا چھوڑ کر کے آئے۔ دنیا سے جانے کے وقت اچانک ایسا وقت آئے گا کہ تم ملک الموت جب تمہاری روح قبض کر رہے ہوں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں بہت کچھ پھیلا لیا تھا، سمیٹ کر کے توبہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز لے جانی تھی وہ تھوڑے ذکر تھے، اذکار تھے، نمازیں تھی، تحفے تھے، کچھ لے ہی نہیں سکا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہماری والدہ نے ایک مرتبہ، کبھی ایسے کہتی نہیں، ایک بار انہوں نے خواہش کی تھی کسی چیز کے لانے کی، اور میں جلد باز آدمی ہوں، صرف بھاگتا رہتا ہوں، دوڑتا رہتا ہوں، صبح یہاں، دوپہر میں وہاں، رات میں وہاں۔ حاجی دیکھیں، ہم نے حافظ عثمان صاحب کو پونا آنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے ہمارے آج کے ایک دن کو خیرات کی طرح بانٹ دیا ہے سب جگہ، دوپہر میں فلاں جگہ، عصر میں فلاں جگہ، مغرب میں یہاں، عشاء میں کسی اور جگہ، انہوں نے تقسیم کیا اور ہم بھاگ ہی رہے۔ زندگی میری بھاگنے میں ہی چل رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی حال ہوا تھا، سفر تھا اور مجھے آنا تھا، اور ٹرین کا سفر تھا، ٹرین چھوٹنے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، پہنچنا مشکل تھا، اور بہت تیزی سے دوڑتے بھاگتے کسی طرح ہم پکڑ لی، پہنچ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پورے سفر آج تک مجھے جو قلق رہتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ہماری والدہ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا، ایک بار کچھ لانے کو کہا تھا،
وہ بھی میری جلد بازی کی وجہ سے خرید بھی نہیں سکا، لا بھی نہیں سکا۔ پورے سفر میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح وہ چیز مجھے کہیں سے مل جائے، بیچ میں کہیں اتر کر کے لے لوں، نہیں، ممکن ہی نہیں ہوا۔ اور پھر جب پہنچا تو بار بار مجھے اس شرمندگی کا احساس تھا کہ اگر وہ پوچھیں گی تو میں وہ چیز نہیں لے۔ یہ خیر ہے کہ انہوں نے پوچھا ہی تھا، یاد ہی نہیں رہی وہ چیز۔ اس کے بعد یہ زمانے پہلے کی بات ہے، میں کبھی بیٹھ کر کے سوچتا ہوں آخری سفر جب آئے گا، ملک الموت اچانک ہماری روح قبض کرے گی، رحمان کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس مولا نے ہم سے نمازوں کا تقاضا فرمایا تھا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنی نمازیں ٹھیک کر کے آ جاؤ، کچھ ذکر اذکار، کچھ نوافل لے کر کے آ جا۔ اچانک اس موت کے سفر پر تیار ہو گئے، اور پھر بعد میں احساس ہونے لگے گا کہ مولا نے جو چیز کہی تھی میں تو وہ لا ہی نہیں سکا، باقی سب میں تو مصروف رہ گیا۔ دنیا ایسی ہے کہ جکڑ کر رکھتی ہے کہ کچھ لے جانے نہیں دیتی تمہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، وقت ہوتے آپ کو میں احساس دلا رہا ہوں۔ میں نے فارسی کی ایک حکایت پڑھی تھی، وہ دل کو لگنے والی ہے اور آپ سب کے لیے، ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ ایک بادشاہ نے موڑی ہوتے تھے بادشاہ لوگ، جب چاہیں انعام کا ذکر کریں۔ ایک دن اعلان کیا بادشاہ نے کہ آج باہر نکلو، میں انعام دوں گا، کوئی بھی ایسا بندہ ہو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لے، زمین کا حصہ، وہ لکیر نکالتا جائے، جتنی لکیر وہ کھینچ کر کے واپس آئے گا وہ پوری زمین اس کے نام پر کر دوں گا۔ یہ ایک اعلان تھا۔ صبح ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا اچھا موقع ہے، وہ لکیر سے زمین کو، لکڑی سے زمین پر لکیر بناتا چلا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، نہیں، جب مفت میں مل رہی ہے تو جتنا گھیر سکے وہ گھیرنے کے چکر میں بھاگتا ہی رہا، بہت دور تک چلا گیا، شاید 1-2 کلومیٹر تک وہ بھاگ گیا۔ اور واپس بادشاہ کی شرط یہ تھی کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے جہاں تک تم نے جہاں سے شروع کیا تھا، تو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے، وہاں برابر لا کر کے ملا دو جتنی زمین۔ دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، دن گزر گیا، دوپہر کا وقت آیا، اس نے سوچا مجھے واپس ہونا چاہیے، لیکن کھایا پیا نہیں، سانس ہانپنے لگی، سانس پھولنے لگی۔ اب واپسی کا جب ارادہ کیا تو سست پڑ گیا، لیکن بہرحال دوڑتا رہا، بھوک اور پیاس کی شدت سے شام ہو گئی۔ ابھی اس کا وہ بگننگ پوائنٹ جو تھا، جہاں سے شروع کیا تھا، وہ آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ ادھر بادشاہ اور وزیر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ یہ بندہ لالچ میں کتنا لمبا دائرہ کھینچ گیا، صبح سے شام تک کھینچتا ہی رہا، اور اس کو یہ احساس تھا کہ آج اتنی زمین کا مالک بن کے دکھاؤں گا، اتنی بڑی زمین اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوئی۔ واپس آتے آتے دیکھا کہ سورج پیلا پڑ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آیا اور اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی، لیکن تھوڑی دور پر وہ نظر آ رہے تھے جہاں سے اس نے شروع کیا۔ پوری طاقت و قوت جمع کر کے پھر بھاگا اپنی لکیر بناتے ہوئے، قریب سورج ڈوب گیا، یعنی سورج کی آخری کرنیں باقی تھی، یا اپنے پوائنٹ پر بھاگتے بھاگتے پہنچ ہی گیا۔ جس دائرے کو اس نے شروع کیا تھا وہاں تک پہنچ گیا، ٹھوکر کھا کر گرا اور لکڑی کو اپنے اس پوائنٹ پر جمع تو کیا، اتنا لمبا دائرہ کھینچا، سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے پوائنٹ پر پہنچا، لیکن حالت یہ تھی کہ غش کھا کر گرا۔ سپاہی اٹھانے کو آئے تو دیکھا اس کی موت ہو چکی تھی، ہانپتے کانپتے، اب اس کے اندر کوئی جان بھی باقی نہیں رہی۔ بادشاہ نے اٹھانے کو کہا، دیکھا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے، بہت بڑی زمین کو کھینچ لیا تھا، مالک تو بن گیا، لیکن اس سے لطف اٹھانے کا 1 منٹ بھی وقت نہیں ملا۔ مالک تو بنا، اب اس کے بعد بادشاہ نے اسی جگہ پر اس کی قبر کو بنانے کا حکم دیا۔ قبر بھی بنائی گئی، اور اس کے قبر کے کتبے پر بادشاہ نے فارسی میں یہ لکھوایا کہ اسے ضرورت اتنی ہی زمین کی تھی، دوڑا اتنی دور۔ قبر میں سونے کے لیے کتنی ضرورت ہے اس کو؟
اس کے سائز کے اعتبار کی قبر کھودی گئی. بادشاہ نے اس سے کہا کتبے پر لکھا گیا کہ اس کو صرف 2 گز زمین کی ضرورت تھی لیکن دن بھر دوڑتا. آج ہم سب کا حال یہی ہے میرے عزیزوں. مال کمانا بری بات نہیں ہے، مال کماؤ، لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہونا یقیناً بری بات ہے، یقیناً بری بات ہے. وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حضور حاضر ہونے کا ہمیشہ اپنے ذہن میں ادب رکھتا ہو. صحابہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، بہت ان کے پاس بھی زر و جواہرات تھے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اذانوں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہو. ارے اذان ابھی ہو رہی پھر ہو جائے گی، مغرب ہوئی ہے نا عشاء میں پھر ہو جائے گی، عشاء ہو رہی کل فجر میں پھر ہو جائے گی. نہیں، وہ اپنے تمام چیزیں اسی جگہ چھوڑ دیتے اور رب تعالیٰ کی طرف سے جب آواز آتی، مسجدوں کی آواز کو آپ یہ مت سمجھنا کہ ایک مؤذن پکار رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے. ارے یہ مؤذن جس کی تنخواہ آپ 5,000 10,000 رکھتے ہو، وہ جب یہ پکار کر کہہ رہا ہو حی علی الفلاح، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، کیا وہ کامیابی دینے والا ہے؟ وہ کوئی کمپنی کا مالک ہے جو تمہیں بلا رہا ہے؟ وہ جو بلا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، در حقیقت وہ رب تعالیٰ کی طرف سے بلا رہا ہے کہ میں نہیں پکار رہا، یہ تو رب فرما رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. تو تمہیں کان دھرنا چاہیے جب اپنا پیدا کرنے والا مولا بلا رہا ہو، کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہمارا خالق بلا رہا ہے، ہمارا مالک بلا رہا ہے. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آخری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ہمارا انجام جیسا بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی کرے کہ مولا ایمان پر خاتمہ. آمین 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 ثم آمین. اس لیے کہ آپ میں سے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آخری وقت کس طرح کا آنے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم. کسی ہاسپٹل کے بستر پر آئے گا، یا کسی حادثے میں آئے گا، یا اپنے گھر میں آئے گا، کسی کو نہیں معلوم. جب آخری وقت آئے گا یہ بھی آپ کو پتا نہیں کہ ہماری زبان چل رہی ہوگی کہ نہیں. بہتوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا کوما کی حالت میں ہی چلے گئے، بے ہوشی تھی اسی میں وہ چلے گئے. بہت تو ایسے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ ہی نہیں سکے. کتنے تو ایسے جن کو آئی سی یو میں ہم نے داخل کیا اور اس کے بعد واپس وہ آ ہی نہ سکے. کس حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں. اس لیے ڈرو اس رب قدیر کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تیاریاں بھی کرو اور گناہوں سے بچ جاؤ. نوجوانوں سے گزارش، آپ کو پتا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنازے میں حاضر تھے. ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے میں شریک آپ تھے. تو جو جنازہ جا رہا تھا وہ ایک مرد تھا، اس کی ایک 8 سال کی چھوٹی بیٹی بھی روتی ہوئی جا رہی تھی جنازے، بہت رو رہی تھی. اور وہ کیا کہہ رہی تھی، آج ہمارے گھر پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی مصیبت تو کبھی آئی نہیں. اتنی بڑی آزمائش کبھی آئی نہیں، ہمارے باپ ہمارے گھر سے جا رہے ہیں. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا بیٹا تم تو معمول پہ آ جاؤ گے کل سے، تم تو معمول پہ آ جاؤ گے کل سے، کھانا پینا سب تمہارا ویسے ہی چلتا رہے گا. تم پر نہیں آئی، تمہارے باپ پر جو چیز آئی وہ کبھی نہیں آئی تھی، یعنی موت. تمہارے باپ پر جو چیز آئی ہے نا وہ پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی بھی نہیں. اتنی بڑی چیز تمہارے باپ پر آئی. بہرحال جب اس کو دفن کر کے واپس آئے، دوسرا دن تھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قبرستان گئے ہوئے تھے. تو اسی بچی کو اپنے باپ کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا. بہت پیار کرتی تھی، اکلوتی بیٹی تھی اپنے باپ سے. قبر کے پاس کھڑی ہو کر وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا پہلی رات کیسی گزری، جب آپ گھر میں بیمار تھے تو میں دوائیاں لا دیتی تھی، بستر میں بچھا دیتی تھی، اور میں آپ کو اڑھا بھی دیتی تھی، تکیہ میں دیتی، کھانا لے کر آتی تھی. کل رات کسی نے دیا نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی بستر بچھایا، نہ آپ کو کسی نے اڑھایا. کیا کیسی گزری ہوگی آپ کی رات. وہ یہ جملے کہہ کر کے قبر کے پاس رو رہی تھی. حضرت سفیان ثوری سن رہے تھے، آئے قریب، کہا بیٹی یہ مت پوچھ کہ کل کی رات آپ کو بستر کس نے بچھایا، یہ مت پوچھ کہ کس نے دوائی دی یا کھانا دیا، بلکہ اب یہ پوچھ
بابا ہم نے جو کفن آپ کو دیا تھا پہنایا تھا وہ اب تک فرشتوں نے باقی رکھا یا چھین لیا؟ آپ کو ہم نے سطر ڈھانپ کر کے بھیجا تھا، رب کا غضب ہو کر کہیں آپ کو ننگا تو نہیں کر دیا؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے، ہم کل جب تمہیں بھیج رہے تھے تو چہرہ سجا کر کے بھیجے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس چہرے پر رب تعالیٰ نے بچھو چھوڑ دیے ہو؟ اب اپنے باپ سے یہ پوچھ، اس لیے کہ یہ وقت اب بڑی آزمائش کا ہے، ہمارے لیے بھی وہ وقت آنا ہے، اس لیے آج کے دن ہمیں ان عیاشیوں سے دستبردار ہونا ہے، دنیا کے لطف اور دنیا کے مزے اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ گناہوں کی ان کا مزہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے کھجلی میں، اور چھوڑ دو تو زخم ہوتا ہے۔ کھجلی جب ہوتی ہے تو کھجانے کے وقت صرف اچھا لگتا ہے، بعد میں ہاتھ نکالو دیکھو جلن پیدا ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی لذت ایسی ہے، کرنے کے وقت تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، بعد میں ہمیشہ کا داغ چھوڑ جاتے ہیں، تھپا چھوڑ جاتے ہیں گناہوں کا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی آپ بھی سترک رہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کریم ہمیں اس کے دربار میں عزت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا کریم جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ زبانوں پر جاری فرمائے۔ مولا ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ رب قدیر ہمارے قبر کے حشر کے معاملات آسان فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو چکے ہمارے آبا و اجداد، رشتہ دار، احبا اقربا، ان سب پر تو رحم کا معاملہ فرما، اے کریم تو کرم کا معاملہ فرما، ان سے عذابات کو دور کر کے ان کے لیے درگزر کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم